علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا جو باب زیر درس ہے اور اس باب کی ہم نے ایک نشست مکمل کی ہے۔ باب کا عنوان ہے باب صفت الجلوس فی الصلاۃ کیفہ ہو، یعنی نماز میں جو قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اولیٰ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو معاملہ ہے، ان تینوں مقامات پر بیٹھنے کی مسنون کیفیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ نشست میں ہم نے 3 اقوال بیان کیے تھے، اور اس جو ہے پہلا قول یہ امام مالک کا تھا۔ ان کے یہاں جو ہے مطلقاً تورک یہ مسنون ہے، قاعدہ اولیٰ ہو، قاعدہ اخیرہ ہو یا جلسہ بین السجدتین ہو۔ دوسرا قول تھا امام شافعی کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاعدہ اخیرہ میں تورک مسنون ہے فریق اول کی طرح، اور قاعدہ اولیٰ اور جلسے کے اندر دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر کو بچھا کر اسی پیر پر بیٹھنا یہ مسنون ہے۔ تیسرا مذہب تھا احناف کا۔ یہ حضرات کہتے ہیں مطلقاً جو ہے مسنون طریقہ یہ ہے، قاعدہ اولیٰ ہو، قاعدہ اخیرہ ہو، انہی تینوں حالات میں دائیں پیر کو کھڑا کرنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اسی پیر پر بیٹھنا یہ مسنون ہے۔ صاحب کتاب نے فریق اول یعنی کہ امام مالک کی تائید میں حضرت ابن عمر کی 2 روایتیں ذکر کی تھیں، پھر ان روایتوں کا جواب شوافی کی طرف سے دیا گیا۔ پھر دوسرے حصے میں شوافی کی تائید میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوا ان کا جو مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں تو تورک ہے، لیکن قاعدہ اولیٰ اور جلسے یعنی بین السجدتین دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو معاملہ ہے یہاں تورک نہیں ہے۔ تو امام طحاوی نے امام شافعی کی تائید میں ابو حمید ساعدی کی روایت کو نقل کیا تھا۔ یہ 2 مذہب ہو گئے۔ امام مالک کا رد مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد امام شافعی کا مسلک پیش کیا گیا اور حنابلہ کا، اور اس کی تائید میں ابو حمید ساعدی کی روایت نقل کی گئی۔ اس روایت کے الفاظ میں ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ جو شوافی کی تائید میں جو حدیث بیان کی گئی تھی اس کے الفاظ یہ تھے، فذکر ابو حمید ساعدی نے ذکر کیا انہو کانا فی الجلسۃ الاولی یثنی رجلہ الیسری فیقعد علیہا حتی اذا کانت السجدۃ التی یکون فی آخرها التسلیم اخر رجلہ الیسری وقعد متورکا علی شقہ الایسر قال فقالوا جميعا صدقت۔ یعنی قاعدہ اخیرہ میں حضور نے تورک کیا، یہ مطلب ہوا، اور قاعدہ اولیٰ کے اندر جو ہے امام شافعی نے پہلے جملے سے ہی ثابت کیا کہ آپ جو ہے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے، تو اس حدیث کے پہلے جملے سے مالکیہ کا رد ہو گیا، اور دوسرے والے جملے سے اذا كانت السجدۃ التي يكون في آخرها التسلیم اخر رجله اليسرى وقعد متورکا على شقه الایسر، اس سے جو ہے قاعدہ اخیرہ کی کیفیت معلوم ہوئی، اور یہ امام شافعی کی مستدل روایت تھی۔ یہ 2 مذہب ہو گئے۔ تیسرے درجے میں امام طحاوی نے احناف کے مسلک کو پیش کیا، اور احناف کے مذہب کی صراحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ احناف نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ وائل بن حجر حضرمی کی روایت ہے، اس روایت کو پیش کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب ہماری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے یہ حصہ بھی میں پڑھ دیا ہوں۔ امام طحاوی نے ان دونوں روایتوں کو، امام شافعی کی تائید میں ابو حمید ساعدی کی روایت اور احناف کی تائید میں وائل بن حجر کی روایت، یہ دونوں روایتیں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وائل بن حجر کی روایت جو ہے وہ احناف کی مؤید ہے، کیونکہ اس کے اندر ثم عقد اصابعہ یدعو، یہ الفاظ اس کے آخر میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد جو ہے اپنی انگلیوں کو باندھا دعا کرنے کے لیے، اشارہ کرتے ہوئے دعا کی، تو ظاہر سی بات ہے دعا آخری تشہد میں کی جاتی ہے، لہذا وائل بن حجر کی روایت ہماری مؤید ہے اور ابو حمید ساعدی کی روایت کی شوافی کی مؤید ہے۔ اب دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہو گیا۔ ابو حمید ساعدی کی روایت تورک کو ثابت کرتی ہے، اور وائل بن حجر کی روایت عدم تورک کے مسنون ہونے کے ثابت کرتی ہے، لہذا ان 2 روایتوں کا باہم تعارض ہوا۔
اب جو ہمارا سبق آج شروع ہوگا اس کی عبارت یہاں ہے، فقط تضاد هذا الحدیث، یہ حدیث کون سی؟ وائل بن حجر والی حدیث۔ ان دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھیے، ابو حمید ساعدی کی اور وائل بن حجر کی۔ اگر یہ حدیثیں آپ کے سامنے کتاب ہے تو اس کتاب میں ان حدیثوں کو سامنے رکھیے، تاکہ اس کی اوپر جو سند پہ اب کلام ہوگا اس سند میں مختلف نام آئیں گے، ان ناموں کے حوالے سے جب کلام کیا جائے گا تو اگر حدیث سامنے ہے پوری سند کے ساتھ تو پھر اس چیز کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اب دیکھیے، فقط تضاد هذا الحدیث، یہ حدیث کس کی؟ وائل بن حجر کی حدیث متضاد ہو گئی۔ وہ حدیث ابی حمید، اور ابو حمید ساعدی والی حدیث، یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہو گئی۔ وائل بن حجر کی روایت کیا کہتی ہے؟ عدم تبرک مسنون ہے، اور ابو حمید ساعدی کی روایت تبرک مسنون ہے قید اخیرہ میں۔ فنظرنا فی صحت مجیئہما، لہذا ہم نے ان دونوں حدیثوں کے جو آنے کا طریقہ ہے اس کی صحت میں، وہ استقامتی اسانیدہا، اور ان کی اسنادوں کی استقامت میں غور کیا کہ آخر ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سی حدیث استدلال کے قابل ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، فنظرنا فی صحت مجیئہما و استقامت اسانیدہما، ہم نے ان کی صحت روایت اور استقامت سند کو دیکھا۔ فَإِذَا، تو ہمیں ایک روایت ملی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو حمید ساعدی کی جو روایت عبد الحمید بن جعفر نے نقل کی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اب یہاں سے دونوں کے درمیان جو ہے کہنا چاہیے تقابل بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، میں اس کو پہلے اپنے الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں حدیثوں کی صحت روایت اور سند کی استقامت پر غور کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت سند اور طرق کے اعتبار سے انتہائی درجہ کمزور حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روایت میں 3 طریقے کی خامیاں ہیں۔ ابو حمید ساعدی کی روایت میں 3 طریقے کی خامیاں ہیں۔ پہلی چیز، ایک نظر ہم اس روایت کی سند پر ڈال لیتے ہیں، اس سند میں کچھ نام آتے ہیں، دیکھیے، تاکہ ہم ان خامیوں کو ظاہر کر سکیں۔ ابو حمید ساعدی یہ تو صحابی ہیں، ان سے روایت کرنے والے محمد بن عمر بن عطا ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے عبد الحمید بن جعفر ہیں۔ ان 2 ناموں کو ذہن میں رکھیے، عبد الحمید بن جعفر اور محمد بن عمر بن عطا۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی کی سند کے اندر اور طرق کے اندر کمزوریاں ہیں، چنانچہ ان کی روایت میں 3 طریقے کی خامیاں ہیں۔ پہلی خامی تو یہ ہے کہ عبد الحمید بن جعفر جو راوی ہیں، محمد بن عمر سے روایت کرنے والے، یہ راوی متکلم فی ہیں، ایک بات۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ محمد بن عمر بن عطا جو اس حدیث کو ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ محمد بن عمر بن عطا کا سماع ابو حمید ساعدی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری چیز یہ کہ محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی، ان دونوں کے بیچ میں ایک مجہول راوی ہے۔ یعنی جب یہ بات ہم نے عرض کی ابھی کہ محمد بن عمر بن عطا نے یہ حدیث براہ راست ابو حمید ساعدی سے نہیں سنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ محمد بن عمر اور صحابی ابو حمید ساعدی، ان کے بیچ میں ایک راوی ہے، اور وہ راوی مجہول ہے۔ مجہول اس لیے کہ اس کا نام ذکر نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے کیسے بتایا کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک راوی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطاف بن خالد مخزومی، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ میں وہ سند پہلے پڑھ کے بتاتا ہوں عطاف بن خالد کی۔ وہ یہ ہے، امام طحاوی سے میں سند کو ذکر کرتا ہوں، حدثنا فہد و یحیی بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال يحيى وسعيد بن ابي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثني رجل انه وجد 10 من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا۔ دیکھیے، خالد بن عطاف نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو محمد بن عمر بن عطا کے بعد یہ کہا حدثنی رجل، یعنی محمد بن عمر بن عطا نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اس نے 10 صحابہ کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اب وہ شخص کون ہے؟
جس سے محمد بن عطا یہ روایت کر رہے ہیں وہ شخص مجہول ہے، لہٰذا محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان میں ایک راوی ہے جو مجہول ہے، اور یہ مجہول راوی کا پتہ کس نے بتایا؟ عطاف بن خالد نے بتایا۔ لہذا ان اسباب ذوف کی بنیاد پر 3 ذوف ہو گئے۔ عبد الحمید بن جعفر یہ متکلم فی راوی ہے، محمد بن عمر بن عطا کا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے۔ تیسری چیز، محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان میں ایک مجہول راوی ہے۔ ان اسباب ذوف کی بنا پر حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہوتا، بلکہ حضرت وائل بن حجر کی روایت ہی قابل استدلال تسلیم کی جائے گی۔ اتنے کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں فقط تضاد هذا الحدیث و حدیث ابی حمید، یہ حدیث اور ابو حمید ساعدی کی حدیث آپس میں متضاد ہو گئی، لہٰذا ہم نے فنظرنا فی صحت مجیئہما و استقامت اسانیدہما، ہم نے ان دونوں حدیثوں کی صحت روایت اور استقامت سند پر غور کیا۔ فاذا، تو ہمیں یہ چیز ملی کیا؟ فاذا فہد و یحیی بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال يحيى وسعيد بن ابي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثني رجل انه وجد عشرة من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا۔ یہاں دیکھیے وہی عطاف بن خالد، جو بات میں نے تیسرے نمبر پر بیان کی تھی، امام طحاوی کی جو ترتیب ہے اس کو پہلے نمبر پہ آپ نے بیان کیا، یعنی تیسرا جو ذوف تھا وہ در حقیقت کتاب کے لحاظ سے پہلا ذوف ہے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث عطاف بن خالد سے مروی ہے۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیے عطاف بن خالد روایت کرتے ہیں محمد بن عمر بن عطا سے، اور محمد بن عمر بن عطا روایت کرتے ہیں ایک مجہول شخص سے۔ اب یہاں پر ان کا نام نہیں ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد بن عمر اور ابو حمید ساعدی کے درمیان میں ایک مجہول راوی ہے۔ فذکر نحو حدیث ابی عاصم سواء، پھر جو ہے عطاف بن خالد نے عاصم کی حدیث کی طرح اس حدیث کو برابر نقل کیا، روایت کیا۔ عاصم کی روایت کون سی ہے؟ وہی روایت جو امام شافعی کی تائید میں پیش کی گئی تھی۔ ما قد حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی، یہ جس طریقے سے یہ حدیث ابو عاصم نے بیان کی، اسی طریقے سے یہاں حدیث عطاف بن خالد نے بیان کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے کیا پتہ یہ چلا کہ ابو حمید ساعدی کی روایت یہ قابل استدلال نہیں ہے، اس کے اندر فساد ہے۔ امام طحاوی کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا فقد فسد بما ذکرنا حدیث ابی حمید، ہماری ذکر کردہ روایت کی بنیاد پر جو عطاف بن خالد کی روایت ہم ذکر کریں، ہماری اس تصریح کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ابو حمید کی جو حدیث ہے وہ فاسد ہے، یعنی حضرت ابو حمید ساعدی کی جو روایت ہم تک پہنچی ہے یہ فاسد ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل واہل الاسناد لا يحتجون بمثل هذا، کیونکہ اس روایت میں عطاف بن خالد کی روایت میں محمد بن عمر ایک شخص سے روایت کرتے، عن رجل ایک مجہول شخص سے، یعنی نام بھی نہیں لیتے ہیں اس کا، اور حال یہ ہے محدثین کا قاعدہ یہ ہے واہل الاسناد لا يحتجون بمثل هذا، اس قسم کی حدیث سے جو ہے علماء احتجاج نہیں کرتے ہیں، یعنی ایسی حدیث کو وہ مسند کا درجہ نہیں دیتے ہیں، قابل استدلال نہیں مانتے۔ لہذا ایک وجہ تو یہ ہے ابو حمید ساعدی کے فساد کی کہ اس میں محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان میں ایک مجہول راوی ہے، اور جب راوی مجہول ہو جائے تو پھر وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی۔ ایک کمزوری بیان کی دی۔ اب اس پر معترض اعتراض کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ عطاف بن خالد کی وجہ سے آپ نے ابو حمید ساعدی کی روایت کو کمزور ثابت کیا ہے، جبکہ خود خالد بن عطاف بھی ایک ضعیف راوی ہیں، لہذا ضعیف راوی کے قول کی بنیاد پر آپ ایک درست اور مستقیم سند والی حدیث کو کس طریقے سے ضعیف قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب امام طحاوی نے دیا ہے، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام طحاوی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو ابو حمید ساعدی کی حدیث نقل کی ہے وہ درست ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عطاف بن خالد ضعیف ہیں، ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ تم لوگ عبد الحمید جو عطاف بن خالد سے زیادہ ضعیف ہیں، یعنی ذوف کے لحاظ سے عبد الحمید بن جعفر جو ابو حمید ساعدی کی روایت میں آئے ہیں،
ایک مرتبہ سند کو دیکھ لیجئے. امام شافعی کی طرف سے جو حدیث پیش کی گئی تھی ابو حمید ساعدی کی، اس کی سند کیا تھی؟ محمد بن عمر بن عطا سے سننے والے کون تھے؟ عبدالحمید بن جعفر. عبدالحمید بن جعفر یہ روایت کرنے والے تھے. اب یہ نام ذہن میں آ گیا. اب سنیے، امام طحاوی کہتے ہیں کہ عطاف بن خالد کو ہم ضعیف مان لیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے جو حدیث نقل کی ہے، جو حدیث بیان کی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے عبدالحمید بن جعفر، اور عبدالحمید بن جعفر کا ذوف یہ عطاف بن خالد کے ذوف سے بڑھ کر ہے. تو جب آپ عبدالحمید بن جعفر جو عطاف بن خالد سے زیادہ ضعیف راوی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی ابو حمید ساعدی کو آپ ضعیف، اس ابو حمید ساعدی والی روایت کو آپ ضعیف تسلیم نہیں کرتے، تو پھر عطاف بن خالد کی بات کو بے وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو میں اور دوسرے الفاظ میں نقل کر دوں. جواب یہ ہے کہ عطاف بن خالد مخزومی جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، تو عبدالحمید بن جعفر تمہارے قول کے مطابق ان سے بھی زیادہ ضعیف ہیں. تو اگر تم حضرات عبدالحمید کی روایت سے استدلال کر سکتے ہو، تو ہم بھی عطاف بن خالد کی روایت سے استدلال کرنے کے حقدار ہیں. لہذا ہم نے عطاف بن خالد کی روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان ایک مجہول راوی ہے. ٹھیک ہے، اتنا ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں. فَإِن ذَكَرُوا، اگر وہ لوگ یہ کہیں فَإِن ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ضَعْفَ الْعَطَّافِ بن خالد، یعنی اگر فریق ثانی یعنی شوافی اور حنابلہ کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ نہیں عطاف بن خالد ضعیف راوی ہیں، قیل لہم، تو ہم ان سے کہیں گے وَأَنْتُمْ أَيْضًا تُضَعِّفُونَ عَبْدَ الْحَمِيدِ أَكْثَرَ مِنْ تَضْعِيفِكُمْ لِلْعَطَّافِ، کہ آپ لوگ خود بھی عبدالحمید کی عطاف بن خالد سے زیادہ تضعیف بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کے نزدیک بھی عبدالحمید بن جعفر عطاف بن خالد سے زیادہ ضعیف ہیں. تو جب ان سے زیادہ ضعیف راوی کے ہوتے ہوئے آپ نے حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا، تو پھر ہم نے عطاف بن خالد کی وجہ سے محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان اگر مجہول راوی کا ثبوت پیش کرا تو اس کو بھی آپ تسلیم کرنا چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسری چیز یہ تو جواب تھا اس صورت میں جب کہ ہم عطاف بن خالد کو ضعیف مان لیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عطاف بن خالد جو ہیں یہ مطلقاً ضعیف راوی ہیں یا ان کی ہر حدیث مطلقاً ضعیف ہے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ تم بھی اس بات کے قائل ہو کہ عطاف بن خالد کی ہر حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بات یہ ہے عطاف بن خالد کے دو دور گزرے ہیں، ایک دور قدیم، دوسرا دور جدید. دور قدیم کی جتنی روایتیں ہیں وہ آپ کے نزدیک بھی قابل اعتبار ہیں اور ہمارے نزدیک بھی قابل اعتبار ہیں، اور اس کے آپ بھی قائل ہیں. البتہ دور جدید کی روایتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے اور ان کی کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف کہلائے گئے. ان کی دور جدید کے جو روایتیں ہیں وہ متکلم فی ہیں، وہ ضعیف ہیں. اور ہم نے آپ کے سامنے جو روایت پیش کی کس ثبوت میں کہ محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے بیچ میں ایک مجہول راوی ہے، یہ جو روایت ہم نے پیش کی ہے یہ دور جدید کی نہیں بلکہ دور قدیم کی روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ بن صالح ہیں، عبداللہ بن صالح ہیں، یعنی عطاف بن خالد سے روایت کرنے والے جو ہیں عبداللہ بن صالح، اور عبداللہ بن صالح ان راویوں میں سے ہیں کہ جن راویوں نے عطاف بن خالد سے دور قدیم میں حدیث کو اخذ کیا تھا. اور یہ چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جرح و تعویل کے جو امام ہیں یحییٰ بن معین نے اپنی کتاب الجرح والتعویل کے اندر بھی اس بات کی صراحت کی ہے. لہٰذا عطاف بن خالد کی موجودہ روایت یہ متکلم فی نہیں ہو سکتی. یہ جواب ہوا اس صورت میں جب کہ ہم عطاف بن خالد کو مطلقاً ضعیف تسلیم نہ کریں. اب آپ دیکھیے، ترجمہ کر لیجئے. ما انکم لا تطرحون حدیث العطاف کلہ، یہ جواب ہے عطاف بن خالد کی صحت تسلیم کرتے ہوئے، ضعف تسلیم کرتے ہوئے نہیں، باوجودی کہ تم لوگ بھی عطاف کی ہر حدیث کو رد نہیں کرتے ہو. انما تزعمون، تمہارا اپنا بھی یہی خیال ہے، ان حدیثہ فی القدیم صحیح کلہ، کہ عطاف بن خالد کی دور قدیم کی جو حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں اور معتبر ہیں، قابل استناد ہیں. وان حدیثہ بآخرۃ،
اور ان کی دور جدید کی بعد کی جو حدیث ہیں، قد دخلہ شیء، ان کے اندر کچھ کمزوری داخل ہو گئی، کیونکہ حافظہ کمزور ہو گیا، کتابیں ضائع ہو گئیں، تو دور جدید کی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر ضعف آیا ہے۔ ہاکذا قال یحییٰ بن معین فی کتابی، اور اسی طریقے سے یحییٰ بن معین نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر صراحت کی ہے۔ فابو صالح سماعہ من العطاف قدیم جدا، کہ عطاف سے ابو صالح کا حدیث کو سننا یہ دور قدیم کی بات ہے۔ فقد دخل ذلك فيما صححه یحییٰ من حدیثی، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یحییٰ وقد دخل ذلك، اور ان حدیثوں کو یحییٰ بن معین نے بھی صحیح حدیثوں میں شامل کیا ہے، لہذا عطاف بن خالد پر آپ کا اعتراض یہ درست نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ان باتوں کو پہلے ہم جمع کر لیتے ہیں۔ ابو حمید ساعدی کی روایت کی کمزوری بیان کرتے ہوئے امام طحاوی نے یہ فرمایا کہ ایک کمزوری اس کے اندر یہ ہے کہ محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان ایک مجہول راوی ہے۔ مجہول راوی کی صراحت پیش کی گئی عطاف بن خالد کی حدیث سے، تو معترض نے عطاف بن خالد کو ضعیف قرار دیا، تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ عطاف بن خالد سے زیادہ ضعیف آپ کی سند کے اندر عبدالحمید بن جعفر ہیں، اور تم خود بھی ان کی تضعیف کرتے ہو، تو عبدالحمید بن جعفر کی وجہ سے جب ابو حمید ساعدی کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے تو عطاف بن خالد کی وجہ سے کیوں ضعیف ہوگی؟ یہ جواب تھا اس صورت میں جبکہ ان کو ضعیف تسلیم کر لیا جائے۔ دوسرا جواب یہ کہ آپ لوگ خود بھی عطاف بن خالد کی تمام روایتوں کو رد نہیں کرتے ہو، بلکہ قدیم روایتوں کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو حدیث ہم نے پیش کی ہے مجہول راوی کے ثبوت میں وہ عطاف بن خالد کی قدیم روایت ہے، جدید روایت نہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ ابو صالح کا سماع جو ان سے ہے، یعنی کہ عطاف بن خالد سے، وہ دور قدیم میں ہوا ہے، دور جدید میں نہیں ہوا ہے، اور اس کی صراحت جو ہے ناقد حدیث یحییٰ بن معین نے اپنی کتاب کے اندر کی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب تیسرا ایک اور جواب، ابو حمید ساعدی کی حدیث کو ضعیف اور کمزور ثابت کرنے کے لیے گویا کہ یہ ایک دلیل ہے، وہ یہ ہے ما ان سن محمد بن عمر بن عطاء لا يحتمل مثل هذا وليس احد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمر بن ابی حمید الا عبد الحمید۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عبد الحمید ایک راوی آئے ہیں ابو حمید ساعدی کی حدیث کے اندر، اس کی جو سند ہے اس سند میں عبد الحمید بن جعفر کا نام آیا تھا۔ عبد الحمید بن جعفر یہ محمد بن عمر بن عطا سے روایت کرنے والے ہیں، تو محمد بن جعفر یہ شوافع اور حنابلہ کی یہاں بھی ضعیف ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب دلیل سنیے، محمد بن عمر بن عطا یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ تاریخ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ابو حمید ساعدی سے محمد بن عمر بن عطا نے سماع حدیث کیا ہو، اور وہ اس طریقے سے کہ اس حدیث میں ابو حمید ساعدی کی حدیث میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ جن 10 صحابہ کے مجمع میں آپ نے نماز حضور کی نماز کو بتایا تھا اس مجمع میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے، حضرت ابو قتادہ بھی تھے، یہ بھی بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے حضرت ابو قتادہ کا پوری زندگی محمد بن عمر بن عطا سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، بلکہ محمد بن عمر بن عطا حضرت ابو قتادہ کے انتقال کے 3 یا 4 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت قتادہ جو ہیں یہ حضرت علی کے ساتھ شریک تھے، ان کے ساتھ میں تھے، اور 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی نماز جنازہ حضرت علی نے خود پڑھائی تھی۔ تو محمد بن عمر بن عطا یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی سے یہ حدیث سنی ہے، اور اس وقت وہاں پر 10 صحابہ تھے جن میں ابو قتادہ بھی تھے، حالانکہ حضرت قتادہ کے انتقال کے 4 سال کے بعد محمد بن عمر کی پیدائش ہوئی ہے، تو پھر ان کی عمر اس قابل نہیں ہے کہ ان کا سماع ابو حمید ساعدی سے ثابت کیا جا سکے۔ اسی کو یہاں پر امام طحاوی نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبد الحمید بن جعفر کے طریق سے محمد بن عمر کا سماع
ابو حمید ساعدی سے نقل کیا گیا ہے۔ جو حدیث شواف حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ روایت میں ایک راوی ہیں عبدالحمید بن جعفر، اور اسی میں محمد بن عمر بن عطا کا سماع ابو حمید ساعدی سے نقل کیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں بوقت سماع حضرت ابو قتادہ کا موجود ہونا بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ حضرت ابو قتادہ کی زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی وفات کے، آپ کی شہادت کے 4 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی، یا ایک قول کے مطابق 3 سال کے بعد، اور ایسے حالات میں ابو قتادہ کی موجودگی میں ابو حمید ساعدی سے محمد بن عمر بن عطا کا سماع کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ حدیث انتہائی درجہ کمزور حدیث ہے، اور ایسی روایات سے استدلال حضرات محدثین کے یہاں بھی درست نہیں ہے، فقہا کیا اس سے استدلال کریں گے؟ دیکھیے، ثم ان سن محمد ابن عمر ابن عطاء لا يحتمل مثل هذا، فرماتے ہیں پھر اس کے باوجود محمد بن عمر بن عطا کی عمر کچھ اتنی چھوٹی ایسی رہی کہ لا يحتمل مثل هذا، کہ جو اس بات کی مقتضی نہیں ہے، یعنی جو اس چیز کا احتمال ہی نہیں رکھتی کہ آپ نے جو ہے ابو حمید ساعدی سے سماع کیا ہو۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ هَذَا الْحَدِيثَ سِمَاعًا لِمُحَمَّدِ بن عمر من ابی حمید، اور کسی محدث نے بھی اس حدیث میں محمد بن عمر کا ابو حمید ساعدی سے سماع ثابت نہیں کیا ہے، الا عبد الحمید، سوائے عبد الحمید بن جعفر کے، اور کسی محدث نے یہ چیز بیان نہیں کی ہے۔ وَهُوَ عِندَكُمْ أَضْعَفُ، اور یہ جو ہیں عبد الحمید بن جعفر یہ خود تمہارے یہاں ضعیف ہیں، لہذا ان کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اس حدیث کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب ایک اور جواب دیکھ لیجیے۔ یہ ساری گفتگو تھی پہلے احتمال کی بنیاد پر، یہ ساری تفصیلات تھیں کہ ہم نے یہ کہا کہ ابو حمید ساعدی کی روایت قابل استدلال نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کمزوری ہے۔ کمزوری کیا بیان کی گئی ابھی تک؟ کمزوری یہ بیان کی گئی کہ محمد بن عمر بن عطا کا ابو حمید ساعدی سے سماع ثابت نہیں ہے، بیچ میں ایک مجہول راوی ہے، اس لیے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایک جواب تھا، ایک وجہ ذوب بیان کی گئی، اس کے بعد اس کا جواب دیا گیا۔ اب دوسرا جواب سن لیجیے۔ وَلَكِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ وَوَصَلَهُ لَمْ يُفَصِّلْ حُكْمَ الْجُلُوسِ كَمَا فَصَّلَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں شوافے کی تائید میں جو حدیث نقل کی گئی ہے اس کی روایت کرنے والے، اس کی جو سند ہے وہ کیسی ہے؟ ابو حمید ساعدی سے محمد بن عمر بن عطا نے سنا، اور ان سے جو ہے ایک منٹ، اور ان سے عبد الحمید بن جعفر نے سنا، ان سے ابو عاصم نے سنا، اور ان سے ابو بکرہ نے سنا، اور ابو بکرہ سے امام طحاوی نے سنا۔ تو محمد بن عمر بن عطا کے بعد عبد الحمید بن جعفر آتے ہیں۔ اب میں جب عبد الحمید بن جعفر کا تذکرہ کروں تو یہی حدیث مراد ہوگی۔ دیکھیے، امام طحاوی کہتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ وَوَصَلَهُ لَمْ يُفَصِّلْ حُكْمَ الْجُلُوسِ كَمَا فَصَّلَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ، اور لیکن جن لوگوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو روایت کیا ہے، وَوَصَلَهُ، اور اس کو متصلاً بیان کیا ہے، تو ان حضرات نے لم یفصل حکم الجلوسی، انہوں نے بیٹھنے کی کیفیت کو اس تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے، کما فصلہ عبد الحمیدی، جیسا کہ عبد الحمید بن جعفر نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے۔ یعنی ابو حمید ساعدی کی روایت عبد الحمید بن جعفر کے علاوہ دوسرے محدثین سے بھی مروی ہے، اور ان حضرات نے بھی تفصیلی روایات نقل کی ہے، لیکن بیٹھنے کی کیفیت سے متعلق ان حضرات کی روایات میں اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی یا جو وضاحت عبد الحمید بن جعفر کی روایت میں ہے، اور ان حضرات کی روایت یعنی دوسرے حضرات کی روایت عبد الحمید بن جعفر کے علاوہ دوسرے حضرات کی جو روایت ابو حمید ساعدی سے ہے وہ روایت حضرت وائل بن حجر کی روایت سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا ان حضرات کی روایت کے مقابلے میں عبد الحمید کی روایت کو قابل استدلال نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ان حضرات کی روایت میں بعض جگہ جلسہ بین سجدتین میں تورک بھی ثابت ہے، لیکن قاعدہ اخیرہ میں تورک کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اب اس مضمون کی حدیث کو امام طحاوی نے تقریباً 4 سندوں کے ساتھ نقل کیا۔ بات کیا ہے کہ ابو حمید ساعدی کی روایت کو عبد الحمید بن جعفر کے علاوہ دوسرے محدثین نے جو روایت کیا
سند متصل کے ساتھ، تو انہوں نے یہ تفصیل بیان نہیں کی جو تفصیل عبد الحمید بن جعفر کی حدیث میں آئی ہے۔ اب وہ حدیثیں ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے۔ حدثنا نصر بن عمار البغدادی، یہ پہلی روایت ہے، دیکھیے۔ ہاں، قال حدثنا علی بن اشکاب قال حدثني ابو بدر شجاع بن الولید قال حدثنا ابو خیثمۃ قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا عیسی بن عبد الله بن مالک عن محمد بن عمر بن عطاء احد بنی مالک عن عیاش او عباس بن سہل الساعدی وکان فی مجلس فیہ ابوہ۔ یہ حدیث ہے، دیکھیے۔ یہاں راوی کو شک ہے عیاش بن سہل ہے یا عباس بن سہل ساعدی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایسی مجلس میں تھے، وکان فی مجلس فیہ ابوہ، وہ ایسی مجلس میں تھے جہاں ان کے والد بھی تھے، وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، وفی المجلسی، اور اسی مجلس میں ابو ہریرہ بھی تھے، وہ ابو اسید بھی تھے، وہ ابو حمید الساعدی من الانصار، اور ابو حمید ساعدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرات تھے، یعنی اس مجلس میں ان کے والد تھے اور ابو ہریرہ تھے، ابو اسید تھے، ابو حمید ساعدی تھے، اور ان حضرات نے انہم تذاکروا الصلاۃ، انہوں نے نماز کا تذکرہ کیا۔ فقال ابو حمید، تو ابو حمید نے کہا، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ فقالوا وکیفا، انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ فقال، تو انہوں نے کہا اتبعت ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل میں دیکھتا رہا ہوں، یعنی میں نے بار بار حضور کی اس چیز کو غور سے دیکھا ہے اور میں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ قالوا فارینا، یہ تمام صحابہ بولے ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ حضور کی نماز کیسی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، فقام یصلی وہم ینظرون، ابو حمید ساعدی کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ تمام حضرات ان کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کا جاننے والا ہوں۔ تو جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو یہ تمام حضرات غور سے ان کو دیکھنے لگے۔ اب وہ انہوں نے کیا عمل کیا، یہ سارا عمل یہاں بیان کیا جاتا۔ کہتے ہیں فبدا، انہوں نے نماز کا آغاز کیا، فکبرا، تکبیر کہی، ورفع یدیہ نحو المنکبین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کاندھوں تک اٹھایا، ثم کبر للرکوع، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہی، ورفع یدیہ ایضا، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ثم امکن یدیہ من رکبتیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ جمایا، یعنی رکوع کے اندر، غیر مقنع رأسہ ولا مصوبہ، تو نہ تو انہوں نے رکوع کی حالت میں اپنے سر کو بہت زیادہ جھکایا اور نہ اس کو پورا سیدھا کیا، یعنی پورا بلند کرا۔ ثم رفع رأسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا، فقال سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہا، پھر اس کے بعد کہا اللہم ربنا ولک الحمد، ثم رفع یدیہ، پھر انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم قال، پھر کہا اللہ اکبر، فسجد، پھر انہوں نے سجدہ کیا، فانتصب علی کفیہ ورکبتیہ وصدور قدمیہ وہو ساجد، فانتصب علی کفیہ، اب یہ سجدے کی کیفیت ہے کہ سجدے میں انہوں نے کیسے کیا، حالت سجدے میں ہتھیلیوں، گھٹنوں اور قدموں کے سینے پر قائم رہے، فانتصب علی کفیہ ورکبتیہ وصدور قدمیہ وہو ساجد، یعنی حالت سجدہ میں وہ دونوں پیر، دونوں ہاتھ اور جو ہے دونوں گھٹنوں، ان کے اوپر آپ نے سجدہ کیا، ثم کبر فجلس، پھر تکبیر کہی اور بیٹھ گئے، فتورک احدی رجلیہ، تو انہوں نے ایک پیر کو، اب یہ بیٹھنے کی کیفیت ہے، پھر انہوں نے ایک پیر کو، فتورک احدی رجلیہ، ایک پیر کا تورک کیا یعنی نیچے بچھایا، ونصب قدمہ الاخری، اور دوسرے پیر کو انہیں کھڑا رکھا، ثم کبر فسجد، پھر انہوں نے تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، ثم کبر، پھر انہوں نے تکبیر کہی، فقام، اور کھڑے ہو گئے، فلم یتورک، لیکن تورک نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک رکعت ہو گئی، ثم عاد فرکع الرکعۃ الاخری، پھر جو ہے دوسری رکعت یعنی 2 رکعتیں ادا فرمائیں، دوسری رکعت کی طرف پلٹے، وکبر، اور تکبیر کہی، وکبر کذالک، اسی طرح تکبیر کہی، ثم جلس بعد الرکعتین، پھر دونوں رکعتوں کے پاس بیٹھ گئے، حتی اذا ہوا اراد ان ینہض للقیام قام بتکبیر، جب وہ کھڑے ہونے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے تکبیر کہتے ہوئے اٹھے، ثم رکع رکعتین،
پھر جو ہے 2 رکعتیں پڑھی. ثم سلم عن یمینی، پھر اپنی داہنی جانب سلام کیا اور اس میں کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وسلم عن شمالی ایضاً، اور بائیں طرف سلام کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پوری حدیث ہو گئی. اس حدیث پاک کو یہاں نقل کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن عمر بن عطا سے عیسیٰ ابن عبداللہ بن مالک ہیں، یعنی عبد الحمید بن جعفر نہیں ہے. اس پوری حدیث پر آپ غور کریں گے تو وہ تفصیلات نہیں ہیں جو عبد الحمید بن جعفر کی روایت میں آئی تھیں. یہ حدیث ہم پڑھے، اس کے اندر ایک چیز اور قابل توجہ ہے، وہ اس کی سند پہ ذرا نظر رکھیے. امام طحاوی نے ابو حمید ساعدی کی یہ حدیث یہاں نقل کی، اور یہاں پر محمد بن عمر بن عطا سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کا نام یہاں ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک، جبکہ دوسرے نسخے میں عیسیٰ بن عبد الرحمن بن مالک ہے. اور عیسیٰ بن عبد الرحمن ہونا یہ زیادہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جب اس پر تبصرہ کیا جائے گا تو پھر عیسیٰ بن عبد الرحمن اس طریقے سے نام ذکر کیا جائے گا، تو اس سے ذہن میں خلجان نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں عیسیٰ بن عبداللہ کے بجائے دوسرے نسخے میں عیسیٰ بن عبد الرحمن بن مالک ہے، اور اس کے جو حاشیہ ہے اس میں مصطفیہ کے حوالے سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے. دیکھیے، تو یہ حدیث ہم پڑھے. اس حدیث پاک کے اندر یہ انہی کی ابو حمید ساعدی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا دار و مدار محمد بن عمر بن عطا کے بعد عیسیٰ بن عبد الرحمن بن مالک کے اوپر ہے. اس حدیث میں وہ تفصیلات نہیں ہیں جو تفصیلات عبد الحمید بن جعفر عن محمد بن عمر بن عطا کی حدیث کے اندر تھی. اب دوسری حدیث انہی سے، یعنی محمد بن عطا سے روایت کرنے والے جو ہیں یہ عیسیٰ بن عبد الرحمن بن مالک یا پھر عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک ہیں. ان کی دوسری روایت ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی اسی حدیث کو 2 سندوں سے امام طحاوی نے ذکر کیا ہے. دیکھیے، حدثنا نصر بن عمار قال حدثنا علی قال حدثنا ابو بدر قال حدثنا ابو خیثمة قال حدثنا الحسن بن الحری قال حدثني عیسیٰ هذا الحدیث حدثني عیسیٰ. یہ عیسیٰ وہی ہیں جو پیچھے گزرے، عیسیٰ بن عبداللہ یا عیسیٰ بن عبد الرحمن. حسن بن حر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث عیسیٰ بن عبد الرحمن نے اسی طریقے سے بیان کی، ہکذا اسی طریقے سے، اور نحوہ یا اسی کے مثل بیان کی. وحدیث عیسیٰ ان مما حدثہ ایضا فی الجلوس فی التشہد، اور حضرت عیسیٰ بن عبد الرحمن بن مالک کی روایت میں انہوں نے جو ہے یہ بھی ذکر کیا ہے ایضا فی الجلوس فی التشہد، یعنی انہوں نے تشہد میں بیٹھنے کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا ہے ان یضع یدہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، کہ بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھے، وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، اور اپنا دائنا ہاتھ دائیں ران پر رکھے. ثُمَّ يُشِيرُ فِي الدُّعَاءِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، پھر دعا میں ایک انگلی سے اشارہ کرے. یہ 2 روایتیں جو ہیں عیسیٰ بن عبداللہ یا عیسیٰ بن عبد الرحمن کے طریق سے محمد بن عمر بن عطا کی ہو گئیں. اب اور ایک روایت ہے، تیسری روایت، اور اس میں جو عیسیٰ بن عبد الرحمن یا عیسیٰ بن عبداللہ ہیں ان کی جگہ نام تبدیل ہو جائے گا، دوسرے راوی آئیں گے. دیکھیے، حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عباس بن سہل. یہ عباس بن سہل کہتے ہیں اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل بن سعد فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام حضرات اکٹھے ہوئے، ابو حمید، ابو اسید اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا. فذکر القعود علی ما ذکرہ عبد الحمید فی حدیثہ فی المرۃ الاولی ولم یذکر غیر ذلک. اب یہ روایت کس کی ہے؟ عباس بن سہل کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حضرات جمع ہوئے تو انہوں نے حضور کی نماز کا تذکرہ کیا، تو پھر تذکرہ کرتے ہوئے فذکر القعود، قعود کے بارے میں بھی علی ما ذکرہ عبد الحمید فی حدیثہ فی المرۃ الاولی،
قعود کے بارے میں انہوں نے وہی بات ذکر کی جو عبدالحمید نے پہلی بار اپنی روایت میں نقل کی، ولم یذکر غیر ذلک، اور اس کے علاوہ کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ تو قعود کے بارے میں بھی اس حدیث میں صراحت تھی، باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئیں۔ چوتھی حدیث، یہ آخری حدیث ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابو حمید ساعدی کی جو حدیث متصلاً روایت کی گئی ہے اس کے اندر وہ تفصیل نہیں ہے جو عبدالحمید بن جعفر کی حدیث میں ہے۔ دیکھیے اس آخری روایت، حدثنی ابو الحسین الاصبہانی قال حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا اسماعیل بن عیاش قال حدثنا عتبۃ بن ابی حکیم عن عیسی بن عبد الرحمن العدوی عن العباس بن سہل عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ انہ کان یقول لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی ابو حمید ساعدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے والا ہوں۔ قالوا من اینا، تو انہوں نے ازراہ تعجب کیا، ازراہ تعجب فرمایا کہ آپ کیسے جاننے والے؟ تو پھر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، قال رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھتا رہتا تھا یہاں تک کہ میں نے اسے محفوظ کر لیا ہے۔ قال، پھر انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے تک بلند فرماتے، فاذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، اور جب رکوع کی تکبیر کہتے جب بھی رفع یدین کرتے تھے، واذا رفع رأسه من الركوع قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، فعل مثل ذلك، اور اسی طرح پھر فعل مثل ذلك فقال ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد بھی کہتے، واذا سجد، جب آپ سجدہ فرماتے، فرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ ولا مفترش ذراعیہ، جب تشہد کے لیے بیٹھتے، جب اذا سجدہ فرماتے، فرج بین فخذیہ، تو اپنی دونوں رانوں کے درمیان کشادگی پیدا کرتے، غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ، اور آپ کا مبارک پیٹ آپ کی رانوں سے بالکل مس نہیں ہوتا تھا، ولا مفترش ذراعیہ، اور نہ آپ بازوؤں کو بچھاتے تھے، فاذا قعد للتشہد، جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تو کیا کرتے، اضجع رجلہ الیسریٰ، تو بائیں پیر کو آپ بچھاتے تھے، ونصب الیمنی علی صدرہا، تو بائیں پیر کو بچھاتے تھے، ونصب اور کھڑا رکھتے تھے، کس کو؟ یمنا، داہنے پیر کو، ونصب الیمنی علی صدرہا، اور دائیں پاؤں کو پنجوں پر کھڑا کرتے، علی صدرہا، صدر سامنے والا حصہ یعنی پنجوں پر کھڑا کر دے، ویتشہدوا، اور اسی طرح آپ تشہد پڑھتے تھے۔ یہ 4 روایتیں ابو حمید ساعدی سے متصلاً بیان کی گئیں۔ اب ان میں وہ تفصیلات نہیں ہیں جو تفصیل عبدالحمید بن جعفر عن محمد بن عمر بن عطا کی سند سے تفصیل آئی ہے۔ امام طحاوی ان تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کیا؟ فہذا اصل حدیث ابی حمید ھذا، یہ ابو حمید کی روایت کی بنیاد ہے۔ لیس فیہ ذکر القعود، اس میں بیٹھنے کا تذکرہ نہیں ہے، الا علی مثل ما فی حدیث وائل، مگر اسی طریقے کا تذکرہ ہے جو وائل بن حجر کی روایت میں ہے، یعنی اس حدیث میں قعود کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ وہی کیفیت ہے جو وائل بن حجر نے اپنی حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ والذی رواہ محمد بن عمر فغیر معروف، اور جس ابو حمید کی حدیث کو، ابو حمید ساعدی کی حدیث کو محمد بن عمر بن عطا نے روایت کیا ہے وہ غیر معروف ہیں۔ ولا متصل عندنا عن ابی حمید، اور ہمارے نزدیک ابو حمید سے وہ متصل حدیث بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن فی حدیثہ، کیونکہ محمد بن عمر بن عطا کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں اور یہ مضمون بھی ہے، انہ حضر ابا حمید و ابا قتادہ، کہ وہ یعنی محمد بن عمر بن عطا
یہ ابو حمید اور حضرت ابو قتادہ کی محفل میں شریک ہوئے تھے، اور اس محفل میں شریک ہو کر انہوں نے ابو حمید ساعدی سے یہ حدیث سنی تھی۔ حالانکہ وہ وفات ابی قتادہ قبل ذلك بدہر طویل، حالانکہ اس سے بہت پہلے حضرت ابو قتادہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ لأنه قتل مع علی، کیونکہ ان کی شہادت حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی۔ وصلی علیہ علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ فأین سن محمد بن عمر بن عطاء من هذا، تو پھر محمد بن عمر بن عطاء کی عمر اس قابل کہاں تھی کہ وہ ابو حمید ساعدی سے حدیث کو سن سکیں؟ یعنی یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بتایا کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث محمد بن عمر بن عطاء نے نقل کی ہے وہ ہمارے نزدیک متصل نہیں ہے۔ فلما کان المتصل عن ابی حمید موافقا لما روا وائل رضی اللہ عنہ، لیکن جب ابو حمید کی متصل حدیث جو ہم نے ابھی یہاں ذکر کی ہے یہ حدیثیں موافق ہیں اس روایت کے جو وائل نے روایت کی ہے، ثبت القول بذالک، تو اس سے ہمارے قول کا ثبوت مل گیا، ہمارا قول ثابت ہو گیا۔ ولم یجز خلافہ، اور اس کے خلاف جائز نہیں ہے۔ یہاں تک پوری گفتگو مکمل ہو گئی کہ ابو حمید ساعدی کے ذریعے جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت شواف حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جو محمد بن عمر بن عطا اور ان سے سننے والے عبدالحمید بن جعفر تھے، اس حدیث کے بارے میں سند کے اعتبار سے پوری کمزوریاں یہاں تک بیان کر دیں، ثابت کر دیا گیا وہ متصل حدیث نہیں ہے۔ ابو حمید ساعدی کی جو متصل حدیثیں دوسرے راویوں نے روایت کی ان کا مضمون وائل بن حجر کی روایت کی طرح ہے، جس میں قید اخیرہ میں تبرک کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مع ما شدہ من طریق النظری، ان روایتوں کے علاوہ نظر کے طریقے سے بھی ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ مع ما شدہ من طریق النظری، شدہ میں ہا ضمیر کا مرجع احناف کا قول ہے، احناف کے قول کی تائید ہوتی ہے نظر اور قیاس کے طریقے سے۔ کیسے؟ میں اس کو پہلے اپنے الفاظ میں عرض کر دوں۔ قیاس یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں یہاں، بلکہ تین چیزیں، دو متفق علیہ ہیں، ایک مختلف فی ہے۔ جلسہ بین السجدتین یہ متفق علیہ سب کے نزدیک، اور قاعدہ اولیٰ کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور جلسہ بین السجدتین یہ سب کے نزدیک فرض کے درجے میں ہے مثلا، اور قاعدہ اولیٰ واجب کے درجے میں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اختلاف جو امام شافعی سے ہے ہمارا قاعدہ اخیرہ میں ہے، تو قاعدہ اخیرہ کس کے مشابہ ہے؟ جلسہ بین السجدتین کے مشابہ حکم کے اعتبار سے، یا پھر یہ قاعدہ اولیٰ کے مشابہ ہے؟ اگر یہ قاعدہ اخیرہ کے مشابہ ہے، قاعدہ اخیرہ اگر قاعدہ اخیرہ کے مشابہ ہے، قاعدہ اخیرہ قاعدہ اولیٰ کے مشابہ ہے یا جلسہ بین السجدتین کے مشابہ ہے؟ اگر ان کے بارے میں یہ قول طے ہے کہ ان میں سے جلسہ یہ فرض ہے اور قاعدہ اولیٰ یہ واجب ہے، اب ہمیں یہ غور کر کے دیکھنا کہ قاعدہ اخیرہ کس کے مشابہ ہے۔ لہذا قاعدہ اخیرہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ واجب ہوگا یا فرض ہوگا۔ اگر قاعدہ اخیرہ واجب ہے تو پھر قاعدہ اولیٰ کے مشابہ ہے، اور قاعدہ اولیٰ میں شوافے کا بھی وہی موقف ہے جو ہمارا موقف ہے، وہ بھی تبرک نہیں مانتے ہیں اس میں، بلکہ بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا مسنون کہتے ہیں۔ تو اگر قاعدہ اخیرہ کو واجب مانتے ہیں آپ، تو قاعدہ اولیٰ کی مشابہت یہ چاہتی ہے کہ اس میں بھی تبرک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر قاعدہ اخیرہ کو فرض مانتے ہیں تو پھر جلسہ بین السجدتین کے مشابہ مانا جائے گا، اور جلسہ بین السجدتین کے بارے میں آپ حضرات کا بھی یہی قول ہے کہ اس میں تبرک نہیں ہے بلکہ بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا مسنون ہے، لہذا قاعدہ اخیرہ میں بھی یہی حکم ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔ اب اس کو امام طحاوی کی عبارت میں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں، یہاں ہے مع ما شدہ من طریق النظری، اس کے علاوہ اسے غور و فکر کے طریقے سے بھی تائید ملتی ہے، اور وہ یوں وذالک انا رأینا القعود قعود الاول فی الصلاة وفیما بین السجدتین فی کل رکعۃ وان یفترش الیسری فیقعد علیہا، وہ اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے پہلے قاعدے میں
اور ہر رکعت میں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں۔ ثم اختلفوا فی القعود الاخیری، پھر آخری قاعدے میں اختلاف ہے۔ فلم یخلو من احد الوجہین، لہذا آخری قاعدہ یہ 2 باتوں سے خالی نہیں ہوگا، ان یکون سنتاً او فریضہ، یا تو قاعدہ اخیرہ سنت ہوگا یعنی واجب ہوگا یا فرض ہوگا۔ فحکمہ حکم القعود الاول، اگر یہ واجب ہے تو پھر اس کا حکم قاعدہ اولیٰ کی طرح ہوگا، اور قاعدہ اولیٰ میں آپ کے یہاں بھی تورک نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ فَرِيضًا، اور اگر قاعدہ اخیرہ فرض ہے، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقُعُودِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، تو پھر اس کا حکم جلسہ بین السجدتین کا حکم ہوگا، جس میں آپ کے یہاں بھی تورک نہیں ہے۔ فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، بس اس سے وہ بات ثابت ہو گئی جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، اور یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ وقد قال بذلك ايضا ابراہیم النخعی، اور یہی بات حضرت ابراہیم نخعی نے بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نخعی کا ایک قول تائیدی طور پر یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ وقد قال بذلك ابراہیم النخعی، اور یہی بات یعنی یہی قول ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جیسے کہ اس سند کے ساتھ ان کا یہ قول آیا ہے۔ کما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحوص عن المغیرة عن ابراہیم انه كان يستحب اذا جلس الرجل في الصلاة، یعنی حضرت ابراہیم نخعی وہ اس بات کو پسند کرتے تھے ان اذا جلس الرجل في الصلاة، کہ جب آدمی نماز میں بیٹھے، ان يفترش قدمه اليسرى، تو بائیں پاؤں کو بچھائے، علی الارض زمین کے اوپر، ثم یجلس علیہا، اور اسی بائیں پاؤں پر بیٹھے، یعنی تورک نہ کرے۔ اللہ کے فضل سے یہ باب مکمل ہوا، اور امام طحاوی نے احناف کے مسلک کو بظاہر تو ایک دلیل دی تھی، لیکن کئی دلیلیں ضمنی آ گئی، اور تمام جو ہے دوسرے جو مذاہب تھے، مالکیہ، شوافی، حنابلہ، ان کے مذہب کی طرف سے جو حدیثیں پیش کی گئیں ان کا جواب پیش فرمایا، اور تحقیق کو اپنے مقام تک پہنچا کر یہ ثابت کیا کہ احناف کا جو مسلک ہے وہی منشأ نبوت کے زیادہ قریب ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔